اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے دل میں سکون نہیں ہے، مجھے سکون چاہیے، اس کے لیے کیا کروں؟ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس نعمتیں ہوں گی، جو وہ چاہتے ہوں گے وہ سب ہوگا، اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے پاس نعمتیں نہیں ہیں اس طرح جس طرح باقی لوگوں کے پاس ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن سکون نہ ادھر ان کو ہے کہ جن کے پاس نعمتیں نہیں ہیں، جن کے پاس نعمتیں ہیں سکون ان کو بھی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گا کہ آپ سوشل میڈیا دیکھیں، آپ کہیں پہ بھی جرنل بیٹھے ہوں، بات کر رہے ہوں، ذرا سے کوئی اگر آپ سے کھلے گا، آپ سے بات کرے گا تو یہی کہے گا کہ سکون نہیں ہے، اندر کوئی بے چینی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ بے چینی کس چیز کی ہے، کیوں ہے؟ میرے پاس اللہ کا دیا بھی سب کچھ ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی۔ اور بعض جگہ جنہوں کی کوئی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوتی، ان کو لگتا ہے کہ اچھا ہمارے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں اس لیے ہمارے پاس یہ سکون ہمیں فیل نہیں ہوتا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایسی بات ہو تو جن کے پاس نعمتیں ہیں، جن کی تمام دعائیں پوری ہوئی ہوئی ہیں، ان کو پھر کیوں سکون فیل نہیں ہوتا؟ تو آج کل کا یہ جو دور ہے نا، اس میں سب سے بڑی نعمت جس کی بہت زیادہ کمی ہے سب لوگوں میں، وہ ہے ذہن کا سکون، دماغ کا سکون، دل کا سکون۔ اور ایسا کیوں ہے؟ ہم بہت آسانی سے بلیم جو ہے نا، الزام اپنے ارد گرد معاشرے پہ بھی ڈال سکتے ہیں کہ اچھا ایسے ہے، اس نے میرے پہ اس لیے اس نے میرے ساتھ ایسے بہیو کیا، اس وجہ سے مجھے دکھ ہے، درد ہے، اس نے یا زمانے میں بہت نفسا نفسی ہے، اکثر ہم لوگ بات کرتے ہیں، ہر طرف ایک شور شرابہ مچا ہوا ہے، ہر طرف ایک ریس چل رہی ہے، ہر طرف ایک بھاگم دوڑ کی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے، اس وجہ سے سکون نہیں۔ دیکھیں بہت آسان ہے کہ ہم یہ ریزن جو ہے نا دوسرے لوگوں پہ ڈال دیں، زمانے پہ ڈال دیں، وقت پہ ڈال دیں، حالات ایسے ہیں، ادھر جنگ کا عالم ہے، ادھر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، انڈیا میں دیکھیں وہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کے حالات آپ دیکھ لیں، کوئی سا بھی غزہ ملک اٹھا لیں گے، غزہ کے مسلمان، چائنا میں جس طرح مسلمانوں کے انہوں نے کیمپ، کانسنٹریشن کیمپس بنا دیے تھے، مسلمانوں پر ان جنرل، انسانوں پہ ظلم، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جانوروں کو آپ دیکھ لیں، ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے، یا غیر اس کے بہت کچھ نظر آ جائے گا کہ جس میں ہم الزام بڑی آسانی سے ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اگر الزام کسی اور کو دینے پر، جو بے شک ٹھیک بھی ہو، آپ کا سکون اگر واپس آ سکتا ہے تو ہم ایسے کر لیتے ہیں۔ ایک بڑی اچھی بات میں نے سیکھی تھی کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو نہیں بدل سکتے، اپنے ارد گرد حالات کو نہیں بدل سکتے، ہمارا اختیار کس پر ہے؟ صرف اور صرف اپنی ذات پر۔ ہم اپنے آپ کو اس طرح ضرور بدل سکتے ہیں کہ نہ صرف سب سے پہلے ہماری ذات کو اس کا فائدہ ہو، ٹھیک ہے، ہمارے اندر اطمینان آئے، سکون آئے، اور جب ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے نا، کیونکہ ہمارا اختیار ہے ہی اپنے آپ پر، تو پھر آپ کو اپنے ارد گرد بھی سکون ہی محسوس ہوگا۔ دنیا میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہی اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو بس آزمائش ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں اور یہ سب کچھ۔ اب وہ سکون کیسے آئے؟ میں آپ کو اس کے نا چند بہت ہی پریکٹیکل ٹپس دوں گی جو میں نے اپنی آج تک کی زندگی میں سیکھا ہے، خود ایکسپیرینس کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اتنے لوگ جب کانٹیکٹ کرتے ہیں، وہ جب اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ کے اندر بے سکونی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ اللہ سے بات نہیں کرتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ سے بات کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے نا آپ کو کسی فرد کی ضرورت ہے، کسی اور انسان کی ضرورت ہے، حالانکہ ایسا بالکل ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو، کسی اور انسان کو حکم نہیں دیا کہ جاؤ اس کو جا کے بنا دو، اللہ نے آپ کو خود بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے آپ کے اندر۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اللہ سے بات کرنے کے لیے، اللہ سے اپنا تعلق محسوس کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ ہمارے صرف ذہن کی کمی ہے، ہمارے اپنی سوچ کی یا ریئلائزیشن کی کمی ہے کہ ہم سہارے ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہوگی۔ اس کے لیے سب سے بہترین ٹپ یہ ہے، رات سوتے وقت آپ اللہ سے باتیں کریں، دن میں جب دل چاہے اللہ سے باتیں کریں، دل میں باتیں کریں، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ میری مخلوق، میری تخلیق مجھ سے بات کرے۔ اچھا لیٹس اسیوم آپ کو یہ آئیڈیا جو ہے نا ابھی وہ اتنا فیسنیٹ نہیں کر رہا۔ اکثر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کس منہ سے اللہ کے سامنے حاضر ہوں، میرے تو گناہ ہی بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی آپ کو حل دیا ہے کہ آپ کو جب لگے کہ آپ کے گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور استغفار کریں۔ اس کے لیے کیا طریقہ آپ کر سکتے ہیں؟ فوکس کرنا آج کل بہت مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے موبائل پہ کہیں پہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی سنہری جالیوں کی تصویر کھولیں اور استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ آپ کا کام ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے
یہ بات فرمائی ہے کہ اور ہم نے ہر رسول کو محض اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور بلا شبہ اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے جنہوں نے خود پر ظلم کیا تھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش مانگتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا پاتے۔ تو دیکھیں جواب مل گیا نا، تو آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور باقی کا کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھوڑا اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے گناہوں سے ڈر رہے ہیں نا، تو آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور ٹرسٹ می آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ اب آتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہر روز درود شریف پڑھتے ہیں، کبھی وظائف کی صورت میں کہ اچھا میں نے آج اتنی کوانٹٹی درود شریف کی پڑھنی ہے، یا میں درود شریف کا 1.25 لاکھ کروڑ یا میں اتنا پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ گنتے ہیں، تسبیح پکڑتے ہیں، کبھی کاؤنٹر پکڑتے ہیں۔ دن کے 24 گھنٹوں میں ایک وقت جب آپ بہت زیادہ ڈاؤن محسوس کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو نا وقت کی قید سے آزاد کریں، اپنے آپ کو اس کاؤنٹنگ کی قید سے آزاد کریں، آنکھیں بند کریں، سنہری جالیوں کا تصور کریں۔ چلیں، سنہری جالیوں کا تصور کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ آپ کے ارد گرد بہت شور مچا ہوا ہے، آپ اکیلے نہیں بیٹھے ہوئے، تو فون پر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی سنہری جالیوں کو کھول لیں اور ان کو دیکھتے ہوئے بغیر کاؤنٹ کیے ہوئے آپ نے بس جالیوں کی طرف دیکھنا ہے اور آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور دماغ سے جھٹکیں اس بات کو کہ کاؤنٹ کرنا ہے، خواہشات چیزوں کو نکالیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہم پر حق ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجیں، رحمتیں بھیجیں، سلام بھیجیں۔ کبھی تو اس طرح بھیجیں کہ دل میں کوئی غرض نہ ہو، دل میں کسی قسم کی کوئی خواہش یا طلب نہ ہو، صرف یہ سوچ کے بھیجیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میرا عمل پسند آئے گا، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میرے پر حق ہے اور میرا فرض ہے ایک امتی ہونے کے ناطے۔ اور یہاں پہ مزید ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کے رٹے رٹائے درود شریف ہے نا، ان سے بھی آزاد ہونا ہے۔ آپ نے اپنے الفاظ میں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں اربوں بار جتنا یا اللہ تو جانتا ہے نا، یا اللہ جتنا تیرے اختیار میں ہے نا، یا اللہ جتنا تیری شان عظیمی کے مطابق ہے، اس کے مطابق نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحمتیں اور سلام بھیج۔ اب یقین کریں، اگر 24 گھنٹوں میں صرف ایک مرتبہ آپ دل سے اپنے چنے ہوئے الفاظ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس طرح درود و سلام بھیجیں گے نا، تو آپ کو بے حد سکون محسوس ہوگا۔ اور اس کو اپنے لیے ایک ٹول بنا لیں کہ جب بھی دل اداس ہوا، ٹھیک ہے، وضو ہے، وضو نہیں ہے، سوئے لیٹے جاگے جیسے بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا دل بے چین ہو رہا ہے، آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ اب تیسرا ٹپ، آپ سے پہلے والے 2 ٹپس آپ کو بھول گئے ہیں یا نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، آپ کا دل بے چین ہوا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، ٹھیک ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے جا رہے تو سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنا آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیا کہ یا اللہ میں ہار گیا ہوں، میں بے بس ہوں، میں مجبور ہوں۔ آپ سجدے میں چلے گئے، آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو واسطہ دینا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے۔ اور یہاں پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے الفاظ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر رحمتوں اور سلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ درود شریف سراسر ایک دعا ہے۔ اب یہ نہیں سوچنا آپ نے کہ جی سجدے میں درود شریف پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، آپ سجدے میں جا کر دعا مانگ رہے ہیں، جس طرح آپ سجدے میں باقی دعائیں مانگتے ہیں، اسی طرح آپ یہ دعا مانگیں گے کہ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے سردار صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھیر سارا درود اور سلام، ڈھیر ساری رحمتیں، برکتیں اور سلام، ڈھیر سارا سلام بھیج دیجیے۔ اور جب تک آپ کے دل کو سکون نہ مل جائے نا، آپ کی روح کو چین یا قرار محسوس نہ ہونا، تب تک آپ یہ سجدے میں اپنی بات کو رپیٹ کرتے رہیں۔ اور پلیز ایک بات کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے کہ ان تینوں موقعوں پر، یہ جو تینوں ٹپس میں نے آپ کو دیے نا، ان میں آپ نے اپنی دعائیں یا جو ہمارے پرسنل ایجنڈا سے جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو نہیں لے کر آنا۔ آنسو نکلتے ہیں، نکلے، بہترین۔ نہیں آنسو نکل رہے، دل سخت محسوس ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، بس اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور سلام بھیجنے کی دعا کرنی ہے، بات کرنی ہے کہ کوئی اور بات بیچ میں نہ آئے، نہ ہی کسی وسوسے کی طرف جانا ہے، ایسا شرعی طور پہ میں کر سکتی ہوں، نہیں کر سکتا، یہ جائز ہے، نہیں جائز، پتہ نہیں ہمارے فرقے میں کیا ہے۔ دیکھیں یہ سب وسوسے ہیں۔ جب بھی آپ کو کسی چیز میں شک گزرا کرے نا، سب سے پہلے قرآن شریف کو دیکھا کریں
پھر حدیث شریف کو دیکھا کریں. آج کل اتنے ڈھیر سارے ٹولز ہیں. آپ خالی اگر اسلام 360 کی ایپ ہی ڈاؤن لوڈ کر لیں, ٹھیک ہے, ایک لفظ اس میں لکھیں, اردو, انگلش, ہندی, کسی بھی لینگویج میں, اس سے ریلیٹڈ جو بھی قرآن و حدیث میں موجود ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. سرچ کرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے. آپ گوگل کریں, وہاں پہ بھی سب سامنے آ جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے پہ پابندیاں نہ لگایا کریں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم میں نہیں آئیں. بہرحال یہ 3 ٹپس ہیں آپ کے لیے, اس میں سے کچھ بھی کر کے دیکھیں. آپ دیکھیے گا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو سکون دیں گے, آپ کے دل کو قرار دیں گے, آپ کی ٹینشنز, چیزوں سے آپ کو آزاد کر دیں گے. مسئلے شاید وہیں پر ہوں گے, لیکن اگر آپ کے دل میں سکون ہوگا نا تو کوئی مسئلہ نہیں رہتا. اصل میں ہم نے اپنے آپ کو نا اپنی خواہشوں کی زنجیروں میں باندھا ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا دل کا سکون جو ہے نا وہ اس دعا سے لنکڈ ہے. یہ دعا پوری ہوگی تو مجھے سکون ملے گا, تب میری زندگی بہترین ہو جائے گی. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ دعا پوری ہوگی تو آپ کی اگلی دعا کھڑی ہو جائے گی آپ کے سامنے. یہ مسئلہ ختم ہوگا تو دوسرا مسئلہ ختم ہو جائے گا سامنے. اور یہی زندگی کا حال ہے. زندگی میں ایک چیز ملے گی تو دوسری چیز کی کمی سامنے کھڑی ہو جائے گی. اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈیں. زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کھا لیا, پی لیا, پڑھائی کر لی, ڈگری ختم کر لی, جاب کر لی, شادی کر لی, بچے ہو گئے, بچوں کو پڑھا لیا, ان کی شادیاں کر دی, ان کے بچوں کو پال لیا. آپ کی اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. جس دن آپ اپنی زندگی کا مقصد جان جائیں گے نا, ٹھیک ہے, آپ دیکھیے گا آپ کے اندر ایک انرجی بھر جائے گی. آپ ایکسائٹیڈ ہوں گے کہ بس ابھی مجھے سونا ہے, مجھے اپنے اس مقصد کو پانے کے لیے خواب دیکھنے ہیں, اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ حشاش بشاش ایک انرجی کے ساتھ اٹھیں گے. لیکن یہ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہ مقصد ایسا ہونا چاہیے کہ آپ سوچیں کہ جب آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھیں کہ کیا لے کر آئے ہو, کیسے گزاری تم نے زندگی جو میں نے تمہیں دی تھی, تو آپ کہہ سکیں کہ یا اللہ یہ میں نے کوشش کی تھی, یہ میں نے ہمت اور محنت کی ہے, باقی آپ جانیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کی ملاقات ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کے مسکرائیں, تبسم فرمائیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پہ فخر محسوس ہو کہ دیکھو یہ میرا امتی ہے, اس نے یہ کام کیا ہے کہ جس پر مجھے فخر محسوس ہوتا ہے. دیکھیں زندگی تو آپ کی گزر رہی ہے, 2 چوائسیز ہیں آپ کے پاس, عام بن جائیں یا خاص بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس نعمت کی قدر کرنی ہے اور زندگی کو ضائع نہیں کرنا. کچھ پانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, لیکن وہ ایسی قربانی ہوتی ہے کہ جو رائے گاہ نہیں جاتی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ جب ہماری ملاقات ہو اپنے امت کے سردار حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کو ہم سب پر فخر محسوس ہو. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.